الحمدللہ رب العالمین فصلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما آتاکم الرسول فخذوه وما نہاکم عنہ فانتہوا صدق اللہ العظیم۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنت نبیہ او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، آمین یا رب العالمین۔ آج کے لیکچر کا جو موضوع ہے وہ ہے مشکلات الحدیث۔ اس موضوع میں ہم وہ احادیث جن کا مفہوم سمجھنا ذرا مشکل ہوتا ہے، قاری کو پڑھنے میں جو ہے وہ سمجھ نہیں آ رہی ہوتی اس حدیث سے مراد کیا ہے، تو ایسی احادیث کو کہا جاتا ہے مشکلات الحدیث۔ اس پر عربوں نے بھی کچھ کتابیں لکھی ہیں، اردو میں بھی کتابیں لکھی گئی ہیں۔ عربی میں اس موضوع پر جو ایک کتاب ہے مشکلات الاحادیث النبویۃ و بیانیہا، عبداللہ بن علی النجدی القسیمی رحمہ اللہ کی کتاب ہے، اسی طرح اردو میں بھی لکھی گئی ہے۔ آج کا جو موضوع ہے یہ ایک علمی موضوع ہے، اور جو علمی موضوع ہوتا ہے اس میں علمی نکات بیان ہوتے ہیں، محدثین کی آراء، فقہاء کی آراء، علماء اسلاف کی آراء بیان ہوتی ہیں۔ جب ہم یہ کہتے ہیں نا کہ یہ موضوع علمی موضوع ہے، تو اس کا جو مفہوم مخالف ہوتا ہے نا، اسے مد نظر رکھنے کی ضرورت ہے۔ اور جب اس مفہوم مخالف کو مد نظر رکھا جائے تو پھر متکلم بھی اور سامعین بھی ایک ہی پچ پر ہوتے ہیں۔ پھر اب اس موضوع میں ہم کچھ احادیث کا انشاءاللہ آج مطالعہ کریں گے، اور ان احادیث میں ہم دیکھیں گے کہ محدثین نے ان احادیث کی شرح میں کیا بیان کیا ہے، فقہاء نے اگر کوئی فقہی مسئلہ ہے تو فقہاء کرام نے کیا بیان کیا ہے، علماء اسلاف نے کیا بیان کیا ہے، موجودہ علماء کرام نے کیا بیان کیا، اس کو انشاءاللہ ہم دیکھیں گے۔ چند مثال کے طور پر میں بیان کر دیتا ہوں چند مثالیں۔ مثلا ایک حدیث میں آتا ہے کہ جب حجر اسود نازل ہوا تھا تو وہ سفید تھا، بعد میں یہ کالا ہو گیا تھا لوگوں کے گناہوں کی وجہ سے۔ تو کیا واقعتاً حقیقتاً ایسا ہی معاملہ ہے یا اس حدیث سے کچھ اور مراد ہے؟ اب یہ کیا ہے، مشکل بات ہے سمجھنا۔ تو اس طرح کی جو روایات ہوتی ہیں انہیں مشکلات الحدیث کہا جاتا ہے۔ اسی طرح ایک حدیث میں آتا ہے کہ جی ایسا مت کہو کہ میں فلاں آیت قرآن کی بھول گیا ہوں، یہ مت کہا کرو، بلکہ یہ کہا کرو کہ مجھے فلاں آیت بھلا دی گئی ہے۔ اب اس سے کیوں منع کیا گیا دیکھیں گے انشاءاللہ۔ پھر اسی طرح بعض روایات میں آتا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیعت میں تاخیر کی تھی، ٹھیک ہے۔ اسی طریقے سے اور دیگر احادیث ہے جس کا انشاءاللہ آج ہم مطالعہ کریں گے۔ سب سے پہلی حدیث جو ہم لے رہے ہیں وہ سنن ترمذی کی حدیث ہے، اور اس حدیث میں آتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حجر اسود جو ہے وہ دودھ سے بھی زیادہ سفید تھا، جسے اولاد آدم کے گناہوں نے سیاہ کر دیا۔ اصلاً یہ دودھ سے بھی زیادہ سفید تھا، بنی آدم کے جو وہ گناہوں نے اسے سیاہ کر دیا۔ اب اس کا مطلب کیا؟ مرات المفاتیح جو کہ مشکات المصابیح کی شرح ہے، اس میں عبید اللہ مبارک پوری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ حدیث جو ہے نا اپنے ظاہر پر محمول ہے۔ ظاہر پر معمول ہے مطلب یعنی یہ کہ اس حدیث میں جو بیان ہوا ہے نا کہ پہلے یہ سفید تھا دودھ سے زیادہ، بعد میں کالا ہو گیا، کہتے ہیں کہ بس یہی مطلب ہے اس کا، ٹھیک ہے، اور بنی آدم کی خطاؤں کی وجہ سے یہ کالا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ ذرا اگر اس میں جو ایکو آ رہی ہے نا اسے ذرا بتا دیں کہ ایکو کو ذرا ختم کر دیں۔ تو یہ رائے ہے جو کہ مرات المفاتیح میں بیان ہوئی، ایک رائے یہ ہے۔ دوسری رائے جو کہ علامہ طیبی رحمہ اللہ نے مشکات کی شرح میں بیان کی ہے، شرف الدین طیبی رحمۃ اللہ علیہ، وہ فرماتے ہیں کہ اس حدیث کو اپنے حقیقی معنی پر معمول نہیں کریں گے، جس کے حقیقی معنی جو ہے نا بیان ہو رہے ہیں نا اس حدیث میں، اس پر معمول نہیں ہے یہ، بلکہ اس میں جو وہ حجر اسود کی جو اعزاز ہے، شرف ہے، ٹھیک ہے، اس کو جو وہ بیان کیا گیا ہے، اور یہ بیان کیا گیا کہ انسانی گناہوں کا تقابل جو وہ محض مجاز اور تمثیل کے طور پر یہاں کیا گیا ہے۔ اور وہ کہتے ہیں کہ اگر جو ہے نا انسان کے گناہوں کی وجہ سے جو وہ یہ پتھر جو وہ کالا ہو سکتا ہے، تو انسان کا دل جو وہ گناہوں سے کیوں نہیں کالا ہوگا؟ یعنی بتا رہے ہیں کہ مجازی معنوں میں، یا اس حدیث میں جو بات بیان ہوئی نا کہ حجر اسود جو وہ دودھ سے بھی زیادہ سفید تھا،
انسان کے گناہوں نے اسے سیاہ کر دیا. کہہ رہے ہیں یہ حقیقی معنی نہیں ہے, اس کے مجازی معنی لیں گے. یعنی مجازن یہاں سمجھایا جا رہا ہے, تمثیلاً بیان کیا جا رہا ہے کہ اگر بالفرض حجر اسود جو ہے وہ انسان کے گناہوں کی وجہ سے کالا ہو جائے تو پھر انسان کے دل کا معاملہ کیا ہوگا؟ تو دل کالا ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ تمثیلاً سمجھایا گیا. صحیح بخاری کی حدیث ہے جس میں یہ کہا گیا کہ یہ مت کہا کرو کہ میں فلاں فلاں آیت بھول گیا ہوں. تو صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا برا ہے کسی شخص کے لیے وہ یہ کہے کہ میں فلاں فلاں آیت جو وہ بھول گیا ہوں, بلکہ یہ کہے کہ میں بھلا دیا گیا ہوں. اور قرآن کو یاد رکھو, کیونکہ جس طرح اونٹ جب وہ اپنی نکیل سے خود کو جب وہ چھڑوا لیتا ہے تو اسی طرح قرآن بھی جب وہ بہت تیزی کے ساتھ جب وہ انسان سے نکل جاتا ہے. یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے جو کہ کتاب فضائل القرآن میں بیان ہوئی ہے. اب اس سے مراد کیا ہے؟ اب اس میں علماء کرام یہ بیان کرتے ہیں کہ جب کوئی شخص یہ کہتا ہے نا کہ میں قرآن کی آیت بھول گیا ہوں, تو دراصل قرآن کو بھول جانا گناہ ہے. کوئی حافظ قرآن ہو اور قرآن کو بھول جائے, حفظ نہ کرے, ٹھیک ہے, حفظ کو جب وہ پکا نہ کرے, دہرائی نہ کرے اور وہ بھول جائے تو یہ گناہ کا عمل ہے, ٹھیک ہے. اور گناہ کا اظہار کرنا یہ خود مکروہ تنزیہی ہوتا ہے, جیسا کہ بیان بھی کیا. علامہ بدر الدین عینی رحمہ اللہ نے صحیح بخاری کی جو شرح لکھی ہے عمدۃ القاری, تو علامہ بدر الدین عینی رحمہ اللہ صحیح بخاری کی جو شرح عمدۃ القاری اس میں بیان کرتے ہیں کہ ایسا کہنا کہ جی کوئی یعنی کسی گناہ کا اظہار کر دے, ٹھیک ہے, تو یہ گناہ کا اظہار کرنا یہ مکروہ تنزیہی ہے, ٹھیک ہے. اس لیے جو وہ منع کیا گیا. ایک قول یہ بیان ہوا. جی جو حضرات ابھی آئے ان کے لیے میں بیان کر دیتا ہوں جو حدیث ہم اس وقت مطالعہ کر رہے ہیں. صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی شخص یہ نہ کہے کہ میں فلاں فلاں قرآن کی آیت جو وہ بھول گیا ہوں, ایسا نہ کہے, بلکہ وہ یہ کہے کہ میں بھلا دیا گیا ہوں. تو اس کی جو وہ توجیہ میں علامہ بدر الدین عینی رحمہ اللہ فرما رہے ہیں کہ قرآن حکیم کو بھول جانا, کوئی حافظ قرآن ہو قرآن کو بھول جائے, اس کو یاد نہ رکھے, تکرار نہ کرے اور وہ بھول جائے تو یہ گناہ ہے, ٹھیک ہے. وہ تو فرماتے ہیں علامہ عینی رحمۃ اللہ گناہ کا اظہار کرنا, وہ کہہ دے کہ میں بھول گیا ہوں, میں فلاں فلاں آیت بھول گیا ہوں, تو گناہ کا اظہار کرنا مکروہ تنزیہی ہے. اس لیے منع کیا گیا ہے کہ یہ مت کہو کہ میں بھول گیا ہوں, بلکہ یہ کہو کہ میں بھلا دیا گیا ہوں. اچھا, اب اس میں یہ بات کہ جی جب ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ میں بھلا دیا گیا ہوں تو اس میں تو اس عمل کی نسبت جا رہی ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف, یعنی بھلایا کس نے؟ اللہ نے. تو کیا یہ صحیح ہوگا یا نہیں؟ تو اس میں بھی فرماتے ہیں علامہ عینی رحمہ اللہ کہ انسان جو ہے نا کاسب اعمال ہے, اللہ خالق اعمال ہے. اور یہ بات جو ہے وہ عقیدہ طحاویہ کی جب شرح پڑھائی جاتی ہے تو اس میں بھی اصول بیان کیا جاتا ہے. یہ ایک اصول ہے عقیدے کا کہ انسان جو ہے نا کاسب اعمال ہے, انسان اعمال کا خالق نہیں ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ خالق اعمال ہے. کیا مطلب؟ مطلب اس کا یہ ہوتا ہے کہ جیسے کوئی شخص کوئی چیز بنا رہا ہے, کوئی موبائل بنا رہا ہے, کوئی چیز بنا رہا ہے, کوئی بھی چیز, ٹھیک ہے, تو وہ اپنے حد تک کوشش کر سکتا ہے, ٹھیک ہے. اب وہ بنے گا نہیں بنے گا, کامیاب ہوگا نہیں ہوگا, فنکشن اس کے ٹھیک ہوں گے نہیں ہوں گے, آپریشنل ہوگا نہیں ہوگا, وہ اگر اللہ کے ہاں طے کر دیا اللہ نے تو ہوگا, اگر اللہ نے طے کر دیا کہ نہیں تو پھر نہیں ہونا. تو خالق اعمال اللہ ہے, انسان کاسب اپنی طرف سے کوشش کرے گا صرف, ٹھیک ہے. تو یہ کہنا کہ جی میں بھلا دیا گیا تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے, خالق تو ویسے ہی اللہ ہے, اللہ خالق اعمال ہے تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے اس میں. اچھا, ایک اور احتمال بھی علامہ عینی رحمہ اللہ نے صحیح بخاری کی شرح عمدۃ القاری میں ایک اور احتمال بھی بیان کیا. کہتے ہیں ایک احتمال یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جو منع کیا گیا تھا یہ صرف اس دور کے لیے منع کیا گیا ہوگا جس دور میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے, کیونکہ ناسخ اور منسوخ کا مسئلہ بھی تھا. بعض آیات منسوخ کر دی گئی تھی, جیسا کہ آتا ہے نا مفتی شفیع صاحب نے اپنی تفسیر میں سورہ بقرہ میں جو ناسخ اور منسوخ سے متعلق آیات آئی ہیں وہاں پر بیان کی ہے کہ ایک صحابی جو وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتے ہیں
کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کل رات کو میں عشاء کی نماز میں ایک سورت جو وہ پڑھنے کی کوشش کر رہا تھا، اور میں اس سورت کو ہر روز پڑھا کرتا تھا، لیکن کل جب میں پڑھنے لگا تو مجھے یاد ہی نہیں آ رہی تھی. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ بھلا دی گئی اور وہ منسوخ ہو گئی ہے. ٹھیک ہے، تو بتا رہے ہیں کہ یہ جو بات کہی گئی نا، یہ مت کہو کہ میں بھول گیا ہوں، بلکہ کہو میں بھلا دیا. کہتے ہو یہ بھی احتمال ہے کہ اس چیز کا امکان ہو سکتا ہے کہ صرف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور تک کے لیے اس سے منع کیا گیا ہو، کیونکہ اگر کوئی یہ کہے گا اس دور میں کہ میں بھول گیا ہوں تو پھر جو کفار ہیں وہ اعتراض کریں گے ان کا تو قرآن محفوظ نہیں ہے، تو بھول گئے، یہ بھول گئے. ٹھیک ہے، یہ ایک احتمال بھی ہے. بلکہ یہ کہو کہ میں بھلا دیا گیا ہوں، اللہ کو بس یہی منظور تھا کہ اب یہ منسوخ ہونی ہے. ٹھیک ہے، تو اللہ نے منسوخ ہونی تھی تو اس لیے بھلا دی اللہ تعالیٰ نے، جیسا کہ خود اس واقعے میں بیان بھی ہوا ہے. اور یہ سب کچھ اللہ کی مصلحت کے تحت، جو ناسخ اور منسوخ کا مسئلہ، یہ اللہ کی مرضی سے اور اللہ کی مصلحت کے تحت ہوا یہ سب. جی، اب اگلی جو حدیث ہے جس میں مشک سے پانی پینے کے حوالے سے جب وہ دو مختلف باتیں بیان ہوئی ہیں، یعنی دو روایات ہیں جس میں بظاہر جو وہ تضاد نظر آتا ہے. یعنی ایک روایت حدیث ہے جس میں یہ کہا گیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مشک سے جو وہ منہ لگا کر پانی پینے سے منع فرمایا، اور دوسری روایت میں یہ آتا ہے کہ خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر اپنے لب مبارک کو جو وہ مشکیزے سے جو وہ مس کر کے جو وہ پانی پیا ہے. ٹھیک ہے، اب یہ دو روایات ہیں، بظاہر جو تضاد نظر آ رہا ہے، تو اب کیا کیا جائے؟ دونوں میں حدیث پڑھ دیتا ہوں. پہلی حدیث ہے جو کہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں موجود ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے کہ مشک یا مشک نما کسی برتن سے منہ لگا کر جو پانی پیا جائے، اس سے منع فرمایا آپ سے سب نے. پھر ایک اور حدیث ہے جو کہ جامع ترمذی کی ہے، اور اس روایت میں آتا ہے کہ ام ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس تشریف لائے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے کھڑے ایک لٹکی ہوئی مشک سے جو اپنے لبوں کو مس کر کے جو وہ پانی پیا. اب یہ دو روایات ہیں. اب اس کے بارے میں اہل علم کیا فرماتے ہیں وہ اقوال میں بیان کر دیتا ہوں. اب جس حدیث میں یہ بات بیان ہوئی کہ جب وہ مشک یا مشک نما کوئی بھی شے ہو تو اس سے جب وہ منہ لگا کر پانی پینا منع ہے. ٹھیک ہے، تو اس کی جو علماء کرام یہ توجیہ بیان کرتے ہیں کہ ممانعت جو آئی ہے، منع جو کیا گیا، اس کی وجہ یہ کہ مشک سے جب بندہ پانی پی رہا ہوتا ہے تو اس کو نہیں پتا ہوتا کہ اس میں اگر کوئی کیڑا ہو، ٹھیک ہے، کوئی ایسی چیز ہو جو انسان کی صحت کے لیے مضر ہو، تو وہ تو نظر ہی نہیں آ رہی، وہ تو کورڈ ہے، وہ تو نظر نہیں آ رہی. تو کیا ہوگا، وہ کیڑا ہے یا کوئی شے ہے، مضر شے ہے، وہ انسان کے پیٹ میں چلی جاتی ہے. ٹھیک ہے، اس لیے منع کیا گیا. ایک توجہ یہ کی. دوسری توجہ یہ کی کہ مشک سے جب بندہ پانی پیتا ہے نا، یعنی منہ لگا کر جب پانی پیتا ہے تو مشک کی جو اسمیل ہوتی ہے نا، وہ اسمیل آتی ہے. ٹھیک ہے، اسمیل کی وجہ سے، کیونکہ بدبو جو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی منع جو وہ پسند نہیں تھی. ٹھیک ہے، تو بدبو کو اسلام نے پسند نہیں کیا. اسی لیے جب وہ آپ دیکھیے کہ نماز میں بھی کہا گیا نا کہ جب وہ پیاز وغیرہ اس طرح کی چیزیں جو وہ نہ کھا کر آیا جائے، اگر کسی نے کھائی ہو تو پھر مسواک وغیرہ کر لے. تیسری توجہ یہ بیان کی گئی ہے کہ اس طرح جب وہ کپڑوں کے اوپر جب وہ پانی جو وہ گرنے کا خدشہ ہے، ٹھیک ہے، اس لیے منع کیا گیا. یہ تو ہو گئی پہلی حدیث جس میں ممانعت آئی ہے، منع کیوں کیا گیا اس کی یہ توجہ بیان ہوئی. اب آتے ہیں دوسری حدیث کی طرف جس میں آیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ جب وہ اپنے لب مبارک کو مس کر کے جب وہ مشکیزے سے پانی پیا تھا، تو اس کی توجہ میں جب وہ بیان کرتے ہیں عبد الرؤف مناوی رحمہ اللہ فیض القدیر، جو کہ حدیث کی شرح ہے، جامع صغیر جو حدیث کی کتاب ہے اس کی شرح ہے جس کا نام ہے فیض القدیر. اس میں عبد الرؤف مناوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ فَهُوَ لِبَيَانِ الْجَوَازِ، یہ جو معاملہ اس حدیث میں بیان ہوا ہے یہ جواز کے لیے جائز ہے، کیا جا سکتا ہے. اچھا، ایک بات آگے مزید وضاحت بھی کر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں دوسری بات بیان کرتے ہیں اَوْ لِكَوْنِهِ فِي حَالِ الضُّرُورَةِ عِنْدَ الْحَرْبِ، کہتے ہیں یا پھر یہ کہ کوئی جو ہے نا شدید ضرورت ہو، آپ کو حاجت ہو. ٹھیک ہے، مثلا جنگ کا معاملہ ہے، اب جنگ میں تو آپ کو کوئی پیالہ شالہ اس طرح کی چیزیں نہیں ملے گی، اور وہاں ٹھیک ہے تو وہاں تو آپ کو ڈائریکٹ یہ کرنا پڑے گا. ٹھیک ہے، تو وہاں اجازت ہے. اسی طرح کہتے ہیں اَوْ لِفَقْدِ الْإِنَاءِ، کہ برتن ہے ہی نہیں،
آپ نے برتن تلاش کیا ہے ہی نہیں، اب کیا کریں، ہم پی سکتے ہیں، تو یہ جواز کے لیے. تو بہتر یہ ہے، مستحب یہ کہ نہ منہ نہ لگایا جائے، بلکہ اس سے جو وہ کسی برتن میں، گلاس میں، کسی برتن میں جو وہ پانی لیا جائے اور اس کے بعد جو وہ اسے پیا جائے، بہتر یہ. البتہ جواز ہے، جائز ہونے کی صورت ہے، بہتر یہ کہ الگ کسی برتن میں یا گلاس میں یا کپ میں پانی لے کر پیا جائے. صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی ایک اور حدیث ہے جس میں یہ کہ پانی پینے کا جو سنت طریقہ ہے وہ بیان ہوا ہے، اور اس حدیث میں آتا ہے کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یتنفس فی الشراب ثلاثا، کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی مشروب کو پیا کرتے تھے تو پھر جب وہ 3 سانس میں پیا کرتے تھے. اب اس میں نا بعض حضرات جو ہے نا وہ کہتے ہیں کہ دیکھیں اس حدیث میں بات بیان ہوئی ہے 3 سانس کی، کہتے ہیں ہم لوگ جو پی رہے ہوتے ہیں وہ تو ہم تو 2 سانس میں پی رہے ہوتے ہیں. بعض حضرات نے اعتراض کیا، کہتے ہیں مثلا ہمارا عام طور پر معمول کیا ہوتا ہے پانی پینے کا، گلاس لی، پانی پیا، پھر رکے آپ تو یہ 1 سانس ہوا، پھر آپ نے پانی پیا، پھر آپ رکے، یہ دوسرا سانس ہوا، پھر آپ نے پانی پی لیا. کہتے ہیں سانس تو آپ نے 2 لیے، 3 تو نہیں لیے، حدیث میں تو 3 کا ذکر آیا ہے، تو یہ 3 سانس ہی کہلاتے ہیں. علماء کرام یہ بیان کرتے ہیں کہ یہ 2 سانس نہیں ہے، یہ 3 ہی ہے. کیوں؟ اس کی دلیل دیتے ہو. دلیل یہ دیتے ہیں کہ ایک شخص ہے، اس کے سامنے پانی آیا، اس نے گلاس لی اور اس نے سارا پانی پی لیا، تو آپ کیا کہتے ہیں اسے؟ آپ نے 1 سانس میں پانی پی لیا. حالانکہ جو یہ تعریف جو پہلے بیان ہوئی تو سانس تو اسے لیا ہی نہیں. ٹھیک ہے، تو جب ہم ایک ہی دفعہ میں پانی پینے والے کو کہتے ہیں کہ آپ نے 1 سانس میں، حالانکہ اس نے گیپ تو نہیں کیا. ٹھیک ہے، تو 3 سانس کا مطلب ہوتا ہے 3 مرتبہ پانی پینا، یعنی ایک بندے نے پانی پیا، پھر ایک دفعہ رکا، پھر دوسری دفعہ پانی پیا، پھر رکا، پھر تیسری دفعہ پانی پیا. 3 مرتبہ جو پانی پینا یہ 3 سانس ہی کہلاتا ہے. 3 سانس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ 3 مرتبہ گیپ کریں اور 4 مرتبہ پانی پئیں، یہ مطلب نہیں ہے. پھر ایک جامع ترمذی کی حدیث ہے جس میں حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پینے والی چیز میں جب وہ پھونک مارنے سے منع فرمایا تو ایک شخص نے کہا کہ میں بعض دفعہ برتن میں جو وہ تنکے وغیرہ جو دیکھتا ہوں تو میں کیا کروں؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس میں سے کچھ جو ہے وہ پانی کو جب وہ انڈیل دو، یعنی پانی انڈیلیں گے تو 7 تنکے بھی چلے جائیں گے اس کے ساتھ. اس نے کہا کہ میں 1 سانس سے جو وہ سیراب نہیں ہوتا، یعنی اگر میں 1 سانس میں پانی پیوں تو میں سیراب نہیں ہوتا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس وقت تم اپنا منہ جو ہے وہ برتن سے ہٹا لو. ٹھیک ہے، تو اب اس حدیث کی تشریح میں علماء کرام یہ بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صحابی کو جو کہا، جو کہہ رہے تھے کہ 1 سانس میں اگر میں پانی پیوں ایک ہی دفعہ میں تو میں سیراب نہیں ہوتا، تو آپ نے فرمایا کہ برتن کو ہٹا لو. تو اس میں علماء کرام یہ بیان کرتے ہیں کہ اب یہ جو پانی پینا ہوا یہ کتنے سانس میں ہوا؟ 2 سانس میں، کہ اس نے ایک دفعہ پانی پیا، پھر آپ سے میں فرمایا کہ برتن کو ہٹا لو. ٹھیک ہے، اب اس میں علماء کرام یہ بیان کرتے ہیں، اس میں 2 باتیں بیان ہوئی. ایک یہ کہ برتن کے اندر سانس نہیں لینا. اس حدیث سے ایک بات یہ معلوم ہوئی کہ برتن کے اندر سانس نہیں لینا، یعنی وہ بندہ پانی بھی پی رہا ہے اور تھوڑا سا سانس بھی لے رہا ہے، برتن کو ہٹایا نہیں منہ سے. ٹھیک ہے، ایک تو یہ بات بیان ہوئی اس حدیث میں. دوسرا یہ کہ سانس کتنے ہوئے؟ 2. ایک دفعہ پانی پیا، رکا، پھر پانی پیا، تو 2 دفعہ پانی پینا 2 سانس کہلاتا ہے. ٹھیک ہے، تو اس میں علماء کرام یہ بیان کرتے ہیں کہ اس سے معلوم ہوا کہ 2 سانس میں بھی پانی پینے کا جواز ہے. اگر کوئی 2 سانس میں پانی پی لے جائز ہے، البتہ افضل یہ ہے کہ 3 سانس میں بندہ پانی پی. اے سی کائنڈلی ذرا سلو کر دیجیے گا جی. معراج کے حوالے سے حدیث ہے، مشہور مسئلہ ہے، لوگ پریشان رہتے ہیں کہ جی آیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کے موقع پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو دیکھا تھا یا نہیں دیکھا تھا؟ خود صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھی 2 اقوال پائے جاتے ہیں. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کو نہیں دیکھا، جبکہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ دیکھا تھا. ٹھیک ہے، تو اس کی کیا وجہ ہے؟ 2 مختلف اقوال جو بیان ہو رہے ہیں، اس کی کیا وجہ ہے؟ تو اس میں علماء کرام یہ بیان کرتے ہیں کہ جو 2 مختلف اقوال پائے جاتے ہیں کہ آیا آپ سے سب نے دیکھا تھا، بعض ایک قول میں ہوتا ہے کہ دیکھا تھا، دوسرے میں آتا ہے کہ نہیں دیکھا تھا، تو اس کی وجہ ہے.
اس کی وجہ یہ کہ خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے دو باتیں اس موقع پر ثابت ہیں. ایک قول ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جس میں یہ کہ نبی اکرم صلی اللہ جو کہ مسند احمد میں آیا ہے، بلکہ مسند احمد والا میں بعد میں بیان کرتا ہوں، کہ ایک قول ہے جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا اپنے رب کو جب وہ معراج کے موقع پر دیکھا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ تو ایک نور ہے، اسے کیسے جو وہ دیکھا جا سکتا ہے. تو اب جو حضرات کہتے ہیں کہ جی نہیں دیکھا تو وہ اس قول کو لیتے ہیں. اور اسی طریقے سے ایک اور قول ہے جس میں یہ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک حدیث میں کہ آپ سے فرماتے ہیں کہ میں نے ایک نور کو دیکھا تھا. ٹھیک ہے. اچھا، اب یہ جو جس میں آیا نا کہ جس حدیث میں آیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو ایک نور ہے اور نور کو جو وہ کیسے جو وہ میں دیکھ سکتا ہوں، یہ جو حدیث ہے یہ مسند احمد کی حدیث ہے. مسند احمد کی حدیث میں آیا کہ اللہ تعالیٰ تو ایک نور ہے اور میں نور کو کیسے دیکھ سکتا ہوں. اور جو دوسری حدیث ہے جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ کیا آپ نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو دیکھا تھا معراج کے موقع پر، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے ایک نور کو دیکھا، میں نے ایک نور کو دیکھا. ٹھیک ہے. یہ جو دوسری حدیث ہے جس میں تذکرہ آیا کہ میں نے ایک نور کو دیکھا، یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے. اب اس میں اہل علم حضرات بیان کرتے ہیں، علماء کرام یہ بیان کرتے ہیں کہ دونوں باتیں الگ نہیں ہیں. بظاہر لگ رہی ہیں الگ الگ باتیں، اصلاً یہ الگ نہیں ہیں، دونوں ایک ہی بات ہے. کیسے؟ وہ یہ بیان کرتے ہیں کہ جس حدیث میں آیا نا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے اللہ تعالیٰ ایک نور ہے اور میں نور کو کیسے دیکھ سکتا ہوں، تو وہ تو واضح ہے. ٹھیک ہے. اور جس حدیث میں آیا کہ جی میں نے ایک نور کو دیکھا، تو وہاں علماء کرام یہ بیان کرتے ہیں یہاں اس کا مطلب یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نور کو دیکھا تھا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو نہیں دیکھا تھا. مطلب یہ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جو ذات کما حقہ ہے اپنی صفات کے ساتھ، اپنے کمالات کے ساتھ اور دیگر چیزوں کے ساتھ، تو اس حیت میں نہیں دیکھا، ایک نور کو دیکھا. یا دوسرے الفاظ میں آپ یوں کہہ لیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو ایک نور کی شکل میں دیکھا، اپنی ذاتی حیت میں نہیں دیکھا. ٹھیک ہے. تو کہتے ہیں یہ باتیں دونوں ایک ہی ہیں. صحیح بخاری کی ایک حدیث ہے اور جو کہ صحیح مسلم میں بھی آئی ہے، سنن ابی داؤد میں بھی آئی ہے، جامع ترمذی میں بھی آئی ہے، جس میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب تم میں سے کسی کو نماز میں نیند آنے لگے تو اسے چاہیے کہ سو جائے، یہاں تک کہ جب نیند کا خمار جو ہے وہ زائل ہو جائے اور وہ یہ سمجھ لے کہ وہ کیا پڑھ رہا ہے، تو جب تک یہ نہ پتہ چلے تو اس وقت وہ سویا رہے. اچھا، یہی حدیث مصنف عبد الرزاق میں بھی آئی ہے، تھوڑا سا فرق ہے. مصنف عبد الرزاق میں یہ حدیث اس طرح آئی ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ بیان کرتی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کسی کو نماز میں نیند آنے لگے تو اسے چاہیے کہ اپنے بستر پر آ کر سو جائے، کیونکہ اس حالت میں اسے پتہ ہی نہیں چلے گا کہ وہ اپنے بارے میں دعا کر رہا ہے یا بد دعا کر رہا ہے. قاضی ایاز رحمہ اللہ اپنی کتاب اکمال المعلم بفوائد مسلم میں بیان کرتے ہیں، اور اس کتاب میں وہ قاضی ایاز رحمہ اللہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا قول بیان کرتے ہیں. فرماتے ہیں کہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو جو وہ صلاۃ اللیل پر قیاس کیا ہے، یعنی یہ رات میں اگر کوئی شخص نماز پڑھ رہا ہے جیسے تہجد کی نماز ہے، ٹھیک ہے، تو اس پر قیاس کیا کہ اب ظاہری بات ہے تہجد میں کوئی پڑھ رہا ہے تو ظاہری بات ہے اس وقت نیند کے غلبہ ہونے کا قوی امکان ہے. ٹھیک ہے. تو اس وقت پڑھ رہا ہے، نیند آ رہی ہے اس کو، تو بہتر ہے سو جائے. ٹھیک ہے. اب وہ کوئی فرض نماز تو نہیں ہے، ٹھیک ہے، نفل نماز ہے، تو ابھی سو جائے، اپنی نیند پوری کر لے، جب جو ہے نا بعد میں بیدار ہو اور نیند جو ہے نا جب وہ پوری ہو چکی ہو تو اس کے بعد اٹھ کر پڑھ لے. یہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے. جبکہ دیگر حضرات فرماتے ہیں کہ یہ حدیث عام ہے، چاہے فرض ہو، نفل ہو، سنت ہو، یہ سب کے بارے میں اس حدیث میں جو بات بیان ہوئی ہے سب کے بارے میں. ٹھیک ہے. یہ دیگر علماء کا قول ہے، لیکن امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس کا تعلق صلاۃ اللیل سے، رات کی نماز سے. اب اس میں پھر آگے علماء کرام یہ بیان کرتے ہیں کہ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اگر کوئی شخص کسی کو جو ہے نا ظہر کی نماز میں یا عصر کی نماز میں نیند کا غلبہ تھا بالفرض، ٹھیک ہے،
اور وہ سو گیا اور پھر جو ہے نا اس کی جو ہے نا وہ نمازیں اگلی بھی نکل جائیں، ٹھیک ہے، تو ایسا معاملہ نہ کرے، یعنی الارم وغیرہ لگا لے، ٹھیک ہے، اگر نیند کا بہت زیادہ قوی غلبہ ہے اور اسے واقعتاً یہ کہ اپنے جو ہے نا صحیح حواس میں نہیں ہے، نہیں پتہ چل رہا اسے، ٹھیک ہے، تھوڑی دیر سو جائے، الارم وغیرہ لگا لے، اس کے بعد پھر یہ کہ اٹھ کر پڑھ لے، یعنی وقت کے اندر جب وقت ختم نہ ہوا ہو۔ البتہ اس میں دیگر اقوال بھی ہے جو کہ بیان کرنا مناسب نہیں، کیونکہ بعض چیزیں وہ ہوتی ہیں نا جو کہ پھر انسان کے اندر جو ہے نا وہ بے عملی کی طرف لے کر جاتی ہیں، جواز کی صورتیں تو ہوتی ہیں لیکن بے عملی کی طرف لے کر جاتی ہیں، تو اس میں ہم نہیں جاتے۔ صحیح مسلم کی ایک حدیث ہے جس میں حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات اپنے سر کے بال کاٹتی تھیں، یہاں تک کہ ان کے جو بال تھے وہ ان کے سر کے بال جو وہ کانوں کی لو تک آ جاتے تھے۔ ماڈرن طبقہ ہمارا یہ حدیث کوٹ کرتا ہے، کہتا ہے صحیح مسلم کی حدیث میں لکھا ہوا ہے، آپ منع کرتے ہیں، ازواج مطہرات کا معاملہ حدیث میں بیان ہوا، صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ جی اس کا کیا جواب ہے؟ امداد الفتاویٰ میں تھانوی صاحب فرماتے ہیں کہ اس حدیث کے جو راوی ہیں ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے خود اپنا مشاہدہ نہیں بیان کیا اس حدیث میں کہ میں نے یہ دیکھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات ایسا ایسا کرتی تھی، کہتے ہیں ان کا اپنا مشاہدہ تو نہیں ہے، ایک بات۔ دوسری بات وہ بیان کرتے ہیں کہ اگر راوی ازواج مطہرات میں سے کسی کے بالفرد محرم بھی ہوں، اگر بالفرض جو راوی ہیں اس حدیث کے وہ اگر ازواج مطہرات میں سے بالفرض کسی کے محرم بھی ہوں تو پھر بھی ان کی شمولیت کی صراحت نہیں کی گئی اس میں، ٹھیک ہے، کہ وہ بھی اس میں موجود تھے۔ پھر تیسری بات وہ بیان کرتے ہیں کہ اگر بالفرض دیگر ازواج کے وہ محرم نہیں ہیں تو پھر جو وہ مشاہدہ کہتے ہیں ہو ہی نہیں سکتا، یعنی جس کسی ایک کا محرم ہوگا نا، ایک کا، دو کا، تین کا، یا زیادہ کر لیں 4 کا، باقیوں کا تو نہیں ہے، تو یہاں تو کل ازواج کا ذکر آیا ہے۔ اچھا، تو کہتے ہیں کہ جی اگر کسی اور کا مشاہدہ راوی نے بیان کیا ہو تو مشاہدہ کرنے والا شخص جو وہ معلوم نہیں ہے، کہتے ہیں اگر وہ اپنا مشاہدہ نہیں بیان کرے، کسی اور کا بیان کر رہے ہیں، کسی اور نے دیکھا تھا کہ ازواج مطہرات کا یہ معاملہ تھا، ٹھیک ہے، تو کہہ رہے ہیں اگر کسی اور کا مشاہدہ تھا تو اس کا نام ذکر نہیں ہے، اب کیا پتہ وہ راوی جو ہے وہ سچا تھا، جھوٹا تھا، کیا تھا۔ اچھا، آگے وہ بیان کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ چونکہ وہ راوی معلوم نہیں ہے تو اس لیے علی الاطلاق بالوں کا کاٹنا تو ثابت ہی نہیں ہوتا پھر ان تمام باتوں کی یا ان تمام وجوہات کی روشنی میں۔ یہ تھانوی صاحب کا قول ہے جو انہوں نے امداد الفتاویٰ میں بیان کیا۔ مولانا شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس روایت سے بالوں کا کاٹنا مراد نہیں ہے، کہتے ہیں اس روایت سے مراد یہ ہے کہ ازواج مطہرات اپنے بالوں کو، جو بال لمبے تھے ان کے، اس کو لپیٹتی تھی، لپیٹ کے جوڑا بنا لیتی، پیچھے کر دیتی تھی، وہ دیکھنے والے کو ایسے لگا کہ ان کے بال یہاں تک ہیں، بال ان کے لمبے تھے، وہ تو انہوں نے فولڈ کر کے یہاں تک لے آئی تھی۔ یہ مولانا شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے۔ امام اصمعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس حدیث میں جو بات بیان ہوئی نا کہ بال کانوں کی لو تک تھے، اس کے لیے جو حدیث میں الفاظ ہوئے ہیں وہ کل وفورتی، تو کہتے ہیں جو وفورہ کا لفظ ہے نا، اس کو اگر آپ لغت میں دیکھیں تو اس کے 2 معنی ہیں۔ ایک اس کا مطلب ہے کہ بالوں کا کانوں کی لو تک ہونا، دوسرا اس کا ایک اور مطلب بھی ہے کہ بالوں کا لمبا ہونا۔ تو کہہ رہے تو اس سے یہ بھی امکان ہے، یہ بھی مراد ہے کہ چونکہ وفورہ کے دونوں معنی ہیں تو یہ معنی آپ کیوں لے رہے ہیں کہ جی بال جو وہ کانوں کی لو تک تھے ازواج مطہرات کے۔ اہل لغت نے دوسرے معنی بھی تو بیان کیے کہ بال ان کے، وفورہ کا مطلب لمبے، تو مطلب یہ ترجمہ بھی بالکل درست ہے کہ ازواج مطہرات کے بال لمبے تھے۔ امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر اس بات کو صحیح بھی مان لیا جائے نا کہ بالفرض ازواج مطہرات جب وہ بالوں کو کاٹتی تھی اور اتنے ہو جاتے تھے، اگر بالفرض اس بات کو صحیح مان لیا جائے، یہ فرما رہے امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ اپنی صحیح مسلم کی شرح میں، کہتے ہیں کہ اگر اس بات کو صحیح بھی مان لیا جائے تو اس کی جو وجہ ہو سکتی ہے، توجیہ ہو سکتی ہے، وہ یہ ہو سکتی ہے کہ
ازواج مطہرات کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد نکاح کی اجازت نہیں تھی. چونکہ ان کو نکاح کی اجازت نہیں تھی تو اس وجہ سے انہوں نے زیب و زینت کے جتنے ذرائع تھے، طریقے تھے، ان سب کو ختم کر دیا تھا. اور اس دور میں لمبے بال ہونا یہ زینت تھی. تو چونکہ ان کا آگے جو ہے نا منع تھا، آگے وہ کسی اور سے نکاح نہیں کر سکتی تھی، تو انہوں نے کہا زیب و زینت کو ختم کر دو. تو چھوٹے بال کا ہونا ہے تو زینت کا خاتمہ ہے، تو اس وجہ سے یہ امکان ہو سکتا ہے. پھر آگے وہ بیان کرتے ہیں مزید، امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اس طرح ازواج مطہرات کا اگر یہ معاملہ ہو نا تو یہ ان کے لیے خاص ہے، تخصیص ہے. اس کا اطلاق اور یہ اجازت باقی خواتین کو نہیں مل سکتی، کیونکہ خود قرآن حکیم میں بھی آیا نا کہ ازواج مطہرات کو کہا گیا کہ آپ عام عورتوں کی طرح نہیں ہیں، آپ کا معاملہ عام عورتوں سے مختلف ہے. تو کہتے ہیں یہ تخصیص، اگر بالفرض یہ بات درست بھی ہے تو یہ ازواج مطہرات کی تخصیص ہو سکتی ہے. اور اس کے دلائل میں جب وہ علماء کرام اور بھی باتیں بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں چھوٹے بالوں کا ہونا یہ تو مردوں سے مشابہت ہے. چھوٹے بالوں کا ہونا یہ تو مردوں سے مشابہت ہے. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو صحیح بخاری کی حدیث میں جو نا لعنت فرمائی ہے کہ وہ عورتیں جو مردوں سے مشابہت اختیار کریں، وہ مرد جو عورتوں سے مشابہت، ان پر لعنت فرمائی ہے. تو ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لعنت فرما رہے ہوں اور اس طرح کا معاملہ ہو رہا ہو؟ امکان نہیں. صحیح بخاری کے اندر صلح حدیبیہ کے حوالے سے ایک واقعہ بیان ہوا ہے، اور یہ واقعہ سیرت کی کتابیں جیسے الرحیق المختوم ہے اور دیگر کتابوں میں موجود ہے. اس واقعے میں یہ آتا ہے کہ صحیح بخاری میں ہے کہ عروہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ، جو کہ اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے، بعد میں ہوئے، جس وقت کا یہ واقعہ بیان کیا جا رہا اس وقت یہ مسلمان نہیں ہوئے تھے. تو انہوں نے جب وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ خدا کی قسم میں ایسے چہرے اور ایسے اوباش لوگوں کو میں دیکھ رہا ہوں جو اسی لائق ہیں کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب وہ چھوڑ کر بھاگ جائیں. تو اس پر یہ کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غصہ آ گیا، اور انہوں نے جب وہ غصے میں جب وہ گالی دے دی، اور جس کے الفاظ یہ تھے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ امسس ببذر اللاتی. مطلب اس کا جو نا اردو میں بیان کرنا ذرا مشکل ہے. مطلب یہ ہے اس کا کہ لکھ دا پرائیویٹ پورشن آف آئیڈل لات، یہ مطلب ہے اس کا. تو گالی ہے یہ. ساتھ ایک اور جملہ بھی کہا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ نحن نفر عنہ، ہم بھاگ جائیں گے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو. تو اب اس پر ایک سوال ہے، اشکال ہے. لوگ کہتے ہیں کہ جی گالی دینا ایشو نہیں ہے، مسئلہ نہیں ہے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ خلیفہ ثانی اور انبیاء کے بعد سب سے بڑی فضیلت والی شخصیت، ان سے بڑا زاہد کوئی نہیں ہو سکتا انبیاء کے بعد، ان سے بڑا متقی کوئی نہیں ہو سکتا، ان سے عظیم کوئی نہیں ہو سکتا، ایمان ان کا کامل اکمل مکمل. تو وہ ہستی دے رہی ہے تو بعض کہتے کہ تو ایشو نہیں ہے، ایسا معاملہ نہیں، یہ بات درست نہیں. اب اس میں علامہ ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ فتح الباری میں فرماتے ہیں کہ عربوں میں جب اس وقت گالی دی جاتی تھی نا، تو وہ گالی کے لیے جب وہ کہتے تھے کہ امسس ببذر الامی، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو چینج کیا. وہ بہت ہی فحش گالی تھی، وہ بہت ہی فحش گالی تھی. تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کا لفظ چینج کر کے لات کا لفظ استعمال کیا. اور اس کی وجہ یہ تھی کہ انہوں نے یعنی جو کہ حضرت عروہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ جو کہ بھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، کہ ایسی بات کی جو کہ ایمان کے منافی تھی، صحابہ کو غصہ دلانے والی بات تھی. یعنی صحابہ کو کہہ رہے ہیں کہ جی آپ لوگ جب وہ چھوڑ کر جب وہ آپ سے کو بھاگ جائیں گے، اور تو یہ صحابہ کے لیے برداشت جو وہ ناقابل برداشت بات تھی. صحابہ اس چیز کو برداشت نہیں کر سکتے تھے. یعنی ہم جو ہے یعنی صحابہ کا کہنے کا مقصد یہ تھا کہ ہم تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جہاں پسینہ گرتا ہے تو ہم وہاں اپنا خون گرانے کے لیے تیار ہیں، تو تم ہمارے بارے میں یہ بات کہہ رہے ہو. ٹھیک ہے، تو اس لیے انہوں نے یہ بات کہی اور انہوں نے چینج کر دیا اس لفظ کو، کا لفظ ہٹا کر لات کا لفظ، یعنی لات کا لفظ انہوں نے اس لیے استعمال کیا کہ آپ نے ہماری مقدس ہستی کے بارے میں کہی ہے تو لو، ہم تمہاری مقدس ہستی کے بارے میں، لات جو بت ہے، ہم اس کے بارے میں کہتے ہیں. پھر آگے
علماء کرام بیان کرتے ہیں اور محدثین بیان کرتے ہیں کہ میدان جنگ میں، اب چونکہ صلح حدیبیہ کے لیے جا رہے تھے تو جو ہے نا جنگ اگرچہ ہوئی تو نہیں تھی، لیکن یہ بھی جو ہے نا جنگ کی ایک صورت ہوتی ہے، تو کہتے ہیں کہ جی جنگ میں جب وہ اگر اس طرح کی صورت ہو تو اس میں جب وہ اس طرح کی بات کہہ دینا، ٹھیک ہے، کوئی اس میں حرج نہیں ہے، اس میں کوئی یہ ایمان کے منافی نہیں ہے، کوئی اخلاق کے منافی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن کب؟ جب جو ہے نا کفار کوئی اس طرح کی حرکت کریں، ٹھیک ہے، ایمان کے جو ہے نا منافی کوئی بات کریں، جو ایمانی غیرت کے منافی کوئی بات کریں کفار، یا کوئی میدان جنگ کا معاملہ ہو، حرب کا معاملہ ہو، تو اس میں وہ کہتے ہیں، علماء کرام بیان کرتے ہیں کہ اس میں کوئی حرج نہیں، کوئی ممانعت نہیں ہے، اور اس طرح کا معاملہ کرنے سے یعنی جو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو بات کہی، اس سے ان کی شان میں ذرہ برابر بھی فرق واقع نہیں ہوتا۔ اس کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ اگر بالفرض یہ جملہ کہنے سے ان کی شان میں کوئی فرق واقع ہوتا یا یہ جملہ کہنا غلط ہوتا اس موقع پر، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس موقع پر ضرور جب وہ تنبیہ فرماتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں تنبیہ فرمائی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس موقع پر تنبیہ نہ کرنا، اس بات کی اجازت ہے، سرٹیفیکیشن ہے کہ یہ چیز ٹھیک تھی، اس موقع پر جائز تھی۔ لیکن علماء کرام یہ بیان کرتے ہیں کہ عام حالات میں اس کی اجازت نہیں، خاص حالات ہیں، میدان جنگ کا معاملہ ہو، ایمان کے منافی کوئی بات ہو، ٹھیک ہے، تو ان خاص حالات میں کیا جا سکتا ہے، عام حالات میں اس کی قطعاً اجازت نہیں۔ اچھا، اب اس میں ایک اور دلیل بھی علماء کرام دیتے ہیں کہ جواز کی، کہاں کیسے کیسے جو ہے نا جائز ہوتا ہے جواز کے حوالے سے۔ وہ کہتے ہیں کہ مستدرک حاکم کی حدیث ہے کہ خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب وہ ایک موقع پر حکم نامی شخص تھا، اس کے بیٹے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی تھی، مستدرک حاکم کی روایت ہے۔ حالانکہ حدیث میں آتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن جب وہ لعن طعن کرنے والا، فحش گو اور بد کلام نہیں ہوتا، تو پھر یہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاملہ فرمایا تو یہ خاص سینیریو ہے، ٹھیک ہے، جہاں کوئی ایسا معاملہ کرے جو ایمانی غیرت کے منافی ہو، میدان جنگ کا معاملہ ہو، اس طرح کے سخت حالات ہو، تو اس میں کہی جا سکتی جواز کی صورت ہے، عام حالات میں نہیں کیا جائے گا، اس کا اطلاق عام حالات میں نہیں ہوگا، جو ہمارے ہاں وہ روڈز پر ہو رہا ہوتا ہے یا ٹریفک لائٹ پر ہو رہا ہوتا ہے یا بازاروں میں ہو رہا ہوتا ہے، اس میں نہیں۔ ایک مشہور واقعہ ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو خلافت کی بیعت جو ہے وہ تاخیر سے کی تھی، دیر سے کی تھی، تو اس پر بعض حضرات جو ہمارے یہاں ایک طبقہ ہے وہ کہتا ہے کہ جی وہ دیر سے کی تھی تو ٹھیک ہے، تو اس پر جو ہے نا وہ کچھ باتیں بیان کرتے ہیں، تو اس کو ذرا دیکھ لیتے ہیں، اس مسئلے کو، یہ مسئلہ تھا کیا واقعتاً دیر سے کی تھی یا نہیں کی تھی۔ اس مسئلے میں جمہور کی جو رائے ہے وہ یہ ہے، جمہور علماء یعنی اکثر علماء، جمہور علماء کی رائے یہ کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب جس موقع پر جس وقت عام مسلمانوں نے بیعت کی تھی تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی وقت بیعت کر لی تھی، لیکن یہ بات سب کے علم میں نہیں تھی، ٹھیک ہے، تو جن کے علم میں نہیں تھی تو انہوں نے کہا کہ حضرت علی نے بیعت نہیں کی، پتہ نہیں کیا مسئلہ ہے، کیا ایشو ہے، ٹھیک ہے، اور 6 مہینے گزر گئے، اور 6 مہینے بعد جو ہے نا وہ پروپیگنڈا مزید جب بڑھا، تو اب جب انہوں نے دیکھا کہ پروپیگنڈا مزید بڑھ گیا ہے تو پھر انہوں نے جو بیعت کی تھی وہ دوسری بیعت کی تھی، اور اس دوسری بیعت کو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے 6 مہینے تاخیر سے کی تھی، ٹھیک ہے، تو ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ حضرت علی تو پہلے ہی بیعت کر چکے تھے، ٹھیک ہے، یہ جو بعد میں کی تھی 6 مہینے بعد، یہ تو دوسری بیعت تھی، اور یہ جو دوسری بیعت کی تھی یہ لوگوں کو جو شبہ ہو رہا تھا، ایک پروپیگنڈا کھڑا ہو رہا تھا، اس کے ازالے کے لیے، اس کو رفع کرنے کے لیے دوسری مرتبہ کی تھی۔ اچھا، اب اگر بالفرض بعض علماء کرام یہ بیان، اگر بالفرض پہلی مرتبہ بالفرض نہ کی ہو بالفرض، تو کہتے ہیں اس کی وجہ بیان کرتے ہیں کہ اب چونکہ خلافت کا مسئلہ تھا، چونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا، انتقال ہو گیا، اب جب وہ مانعین زکوٰۃ کھڑے ہو گئے، ٹھیک ہے، لوگ مرتد ہونا شروع ہو گئے، حالات بہت سخت تھے، اب ان حالات میں ضروری تھا کہ جلد از جلد خلیفہ مقرر ہو، تو اس جلدی کی وجہ سے جو لوگ موجود تھے ان لوگوں نے بیعت کر لی، اور اس میں ایک فقہی مسئلہ بھی ہے جو کہ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے بیان بھی کیا شرح صحیح مسلم کے اندر۔ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ فقہی مسئلہ یہ ہے کہ جب خلیفہ کی بیعت کرنی ہو تو اس وقت اس جگہ پر یا قریب میں جتنے لوگ آسانی سے میسر آ سکتے ہیں، بس انہوں نے بیعت کر لی، بیعت ہو گئی،
تمام لوگوں کا خلیفہ کے اوپر بیعت کرنا لازمی نہیں ہے، کمپلسری نہیں ہے. جتنے لوگ آسانی سے سہولت سے میسر آ جائیں بیعت کر لیں تو امام نووی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں یہ درست ہوتا ہے. تو اس لیے اگر بالفرض حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آغاز میں بالفرض اگر نہیں کی تھی تب بھی کوئی ایشو نہیں. ٹھیک ہے. اچھا، اسی میں ایک اور توجیہ علماء کرام یہ بیان کرتے ہیں کہ اچھا اگر انہوں نے شروع میں نہیں کی تھی تو اس کی کیا وجہ تھی. ایک تو وجہ یہ تھی کہ معاملہ جلدی تھا، ٹھیک ہے، تو جلدی کیا گیا، ایک یہ. دوسرا یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار ہو گئی تھی، اور پھر ان کی تجہیز و تکفین کے مراحل چونکہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت قریب تھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے، وہ سارے معاملات ان کو دیکھنے تھے. حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کیفیت بہت خراب تھی، ان کو سنبھالنا تھا. پھر وہ ان کی وہ شدید بیمار ہو گئی، ان کی جب وہ تیمارداری میں لگے رہتے تو اس میں 6 مہینے لگے، اور 6 مہینے بعد حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہو گیا. تو پھر 6 مہینے بعد انہوں نے بیعت کی. ٹھیک ہے، یہ ایک توجیہ ہے. صحیح مسلم کی حدیث میں آتا ہے کہ جی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اپنے پاس آنے کو ناپسند کرتے تھے. صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پسند نہیں کرتے تھے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے پاس آیا کریں. اب اس کو بعض لوگ اچھالتے ہیں اس حدیث کو، صحیح مسلم کی حدیث ہے. اب اس میں علماء کرام یہ بیان کرتے ہیں، جیسا کہ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے شرح صحیح مسلم میں بھی بیان کیا، کہتے ہیں کہ یہ بات یہ کہنا درست نہیں ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب پسند نہیں کرتے تھے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے پاس آئیں، یہ بات درست نہیں ہے. کہتے ہیں اصل میں واقعہ کچھ اور ہے، اور وہ پس منظر کو بیان کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ اصل میں ہوا یہ تھا کہ جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کی بیعت ہو رہی تھی تو جو لوگ موجود تھے جب ان سے لے لی گئی، مشورہ ہوا، مشورے کے بعد بیعت ہو گئی اور معاملہ ہو گیا. تو اس پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تھوڑی سی خفگی ہوئی تھی، کہ خفگی یہ ہوئی کہ یہ تو خلافت کا مسئلہ تو بڑا اہم ایشو تھا، تو اس پر یہ کہ مجھے آپ نے نہیں بلایا، اتنے اہم ایشو میں مجھے بلا لیتے آپ. ٹھیک ہے، تو تھوڑی سی ان کے دل کے اندر خفگی تھی کہ مجھے کیوں نہیں بلایا گیا. تو پھر ہوا یہ کہ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ میں آپ سے اکیلے میں کچھ بات کرنا چاہتا ہوں، کہ باقیوں سے تو آپ نے مشورہ لے لیا، مجھ سے آپ نے مشورہ نہیں لیا، تو میں اس بارے میں کچھ کہنا چاہتا ہوں. ٹھیک ہے، تو میں کچھ آپ سے ڈسکس کرنا چاہتا ہوں لیکن اکیلے میں کرنا چاہتا ہوں. تو اس پر یہ ہوا تھا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے منع کیا تھا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ آپ اکیلے میں کسی سے نہ ملیں. اس کی حکمت تھی، اس کی حکمت یہ بیان کی امام نووی رحمۃ اللہ نے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ جو ہے وہ ایک تو آپ کی طبیعت کے اندر نرمی ہے، کوئی آپ کو جو ہے نا یعنی آج حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کو اجازت دیں گے، کل کسی اور کو دینی پڑے گی، پرسوں کسی اور کو. تو آپ کی طبیعت کے اندر نرمی ہے، کوئی آپ کو کچھ کہہ دے، برا بھلا کہہ دے تو مسئلہ ہے. پھر یہ کہ آپ خلیفہ وقت ہیں، اگر آپ اس طرح اکیلے میں جب وہ لوگوں سے ملنا شروع کر دیں گے تو جو خلیفہ وقت کا جلال ہوتا ہے، روب ہوتا ہے، دبدبہ ہوتا ہے، وہ لوگوں کے دلوں سے نکل جائے گا. تو لہٰذا اکیلے میں نہ ملیں. ٹھیک ہے، تو اس سے بعض لوگوں نے یہ سمجھا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے جب منع کیا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، تو بعض لوگ یہ سمجھے کہ جی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب وہ پسند نہیں کرتے تھے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کہ ان کے پاس آئے. وہ یہ نہیں، مسئلہ یہ تھا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو منع کر دیا کہ آپ کسی سے علیحدگی میں نہیں ملیں گے، چاہے حضرت علی ہو یا کوئی بھی ہو، علیحدگی میں نہیں ملیں گے، آپ سب کے سامنے ملیں، جس نے بھی آپ سے ملنا ہے لوگوں کی موجودگی میں آپ سے ملے، اکیلے میں آپ سے نہ ملے. تو یہ واقعہ تھا. تو اس پر حضرت علی کو خفگی ہوئی کہ بھئی میں ملنا چاہتا ہوں تو مجھے کیوں نہیں ملنے دے رہے اکیلے میں. تو یہ خفگی تھی، یہ مطلب نہیں تھا کہ حضرت علی جو ہے وہ پسند، یہ معاملہ نہیں تھا. اور یہ کہ جو ہے نا انسانی فطرت ہے، طبیعت ہے، یہ ہو جاتا ہے. وہ بھی انسان تھے، بشر تھے، ان کے جو وہ ان کے سینے میں بھی دل تھا. ہم تو چھوٹی چھوٹی باتوں پر جو ہے وہ خفا ہو جاتے ہیں کہ ایک اگر بندہ گاڑی جو ہے نا آگے ہمارے لے آئے تو ہمارا چہرہ بھی اور دل بھی اور زبان بھی کیا ہو جاتی ہے. تو وہ بھی انسان تھے. جی، صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں آتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس بات سے منع کیا تھا کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حیات میں وہ دوسری شادی نہ کریں. اور وجہ یہ بیان کی کہ آپ ایسا کریں گے تو ان کا دین جو ہے وہ فتنے میں پڑ جائے گا. بعض خواتین
اس حدیث کو کوٹ کرتی ہیں کہ حیات میں، میری حیات میں دوسری شادی نہ کیجیے گا۔ بخاری اور مسلم دونوں میں یہ حدیث موجود ہے۔ تو اس بارے میں علماء کرام کے کئی اقوال ہیں۔ پہلا قول یہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ اس حدیث میں جو بات بیان ہوئی ہے نا، یہ خاص طور پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں کے لیے تھی، ٹھیک ہے، اس کے علاوہ نہیں تھی۔ ایک قول یہ ہے۔ دوسرا قول یہ ہے کہ نبی اکرم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، چونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دوست، حدیث میں بھی آیا نا کہ علی جو ہے وہ میرے دوست ہیں، حدیث میں بھی آیا، تو وہ چونکہ دوست تھے، تو یعنی ایک طرف آپ دیکھیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو صاحبزادی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح میں، ٹھیک ہے، یعنی اس میں جو وہ علماء نے بیان کیا ہے کہ ایک طرف جو وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دوست، جو ولی کا لفظ حدیث میں بیان، دوست کی بیٹی ہے، اور دوسری طرف جو منع کیا تھا نا آپ وسلم نے کہ آپ ان کی حیات میں نہ کریں، وہ اصل میں خاص معاملہ تھا، اور وہ منع کیا تھا حضرت جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے۔ اور حضرت جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون تھی؟ وہ ابو جہل کی بیٹی تھی۔ تو آپ سے اس میں اس لیے منع کیا کہ ایک طرف آپ کے دوست کی بیٹی آپ کے گھر میں، دوسری طرف آپ ہی کے دوست کے دشمن کی بیٹی آپ کے گھر میں ہو، تو اس لیے منع کیا تھا۔ ایک یہ قول ہے۔ حضرت بلکہ علامہ ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ فتح الباری میں، جو کہ صحیح بخاری کی شرح ہے، اس میں بیان کرتے ہیں کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ اپنے تمام جو ان کے قریبی رشتہ دار تھے، بہنیں وغیرہ اور بھائی، سب بھائی تو چھوٹی عمر میں فوت ہو گئے تھے، بہنیں بھی پھر آہستہ آہستہ کر کے فوت ہو گئی تھیں، تو کہتے ہیں اسی طرح دیگر رشتہ دار بھی فوت ہو گئے تھے، تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اکیلی، پھر آپ بھی فوت ہو گئے، ٹھیک ہے، پھر وہ اکیلی رہ گئیں۔ تو اگر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوسرا نکاح کر لیتے تو پھر ان کو جو غم ہوتا، کوئی دکھ ہوتا، کوئی تکلیف ہوتی، اس کو کس کے ساتھ شیئر کرتی؟ ان کے جو قریبی رشتہ دار تھے وہ تو سارے فوت ہو گئے، تو کوئی قریبی تو ہونا چاہیے نا۔ تو اب یہ ہے کہ یہ ایک معاملہ ہو جائے، سوکن گھر میں آ جائے، تو پھر تو مزید تکلیف ہوگی۔ اگلی بات جو ہے نا بڑی زبردست بیان کی ہے علماء کرام نے، کہتے ہیں کہ جب اگر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تکلیف ہوتی کہ میرے ابا جان کے دشمن کی بیٹی میرے گھر میں ہے، اس سے اگر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تکلیف ہوتی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی تکلیف ہوتی، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دینا تو گناہ ہے، یہ تو جائز نہیں ہے۔ اور اس پر علماء نے بیان کیا چاہے چھوٹی ایذا ہو یا بڑی ہو، یہ تو جائز ہی نہیں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ایذا دی جائے، اس لیے منع کیا تھا۔ اور ساتھ ہی علماء کرام نے بیان کیا کہ اس حدیث کو ہر کوئی اپنے لیے بیان کر دے، ہر خاتون کہ جی میری حیات میں آپ دوسری شادی نہ کیجیے گا، کہتے ہیں یہ درست نہیں ہے، اس کو جب وہ یہ بات شرعاً وہ بیان کرتے کہ معتبر نہیں قرار پائے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے ایک مشہور واقعہ بھی ہے، مشہور بات بھی ہے، جو کہ صحیح بخاری میں بیان ہوئی ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے علم کے 2 برتن یاد کیے ہیں، یعنی علم کو 2 حصوں میں ڈیوائیڈ کیا، ٹھیک ہے، اس کو برتن سے تعبیر کیا اور کہا کہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے علم کے 2 برتن یاد کیے ہیں، جن میں سے ایک کو تو میں نے عام کر دیا، سب کو بتا دیا ہے، اور دوسرا برتن ایسا ہے کہ اگر میں اسے پھیلاؤں تو کہتے میری شہرک جو وہ کاٹ دی جائے گی۔ تو اب اس میں لوگ جو وہ سوال کرتے ہیں کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اول یہ کہ ایسی بات کیوں کہی، انہیں تو اپنی یہ کہ یعنی خیر ہے جان جاتی ہے تو جائے، ٹھیک ہے، کیوں انہوں نے اس طرح کی بات کی؟ ایک بات یہ۔ دوسری بات بعض لوگ کہتے ہیں کہ جی یہ تو کتمان حق میں کیا نہیں آئے گا، حق کو چھپانا، اور حدیث کا علم وہ رہ جائے اور لوگوں تک نہ پہنچے، تو کیا یہ صحیح ہوگا یا غلط ہوگا، یہ کیا معاملہ ہے؟ تو اس میں علماء کرام یہ بیان کرتے ہیں کہ اس حدیث میں جو 2 برتنوں کا ذکر آیا نا، اس میں اصل میں حدیث کی 2 اقسام کا، 2 ٹائپس کا ذکر آیا کہ 2 میجر ٹائپس ہیں حدیث کی۔ حدیث کی ایک قسم وہ ہے، ایک ٹائپ وہ ہے جن کا تعلق عقائد سے، احکام سے، اخلاق سے، معاملات سے ہے، ٹھیک ہے، اور اس کا بیان کرنا لازم اور ضروری ہے۔ اس کو اگر کوئی نہیں بیان کرے گا، چھپائے گا، تو کتمان حق کی وعید جو ہے وہ اس پر لازم آئے گی۔ حدیث کی جو دوسری قسم ہے، جو دوسری ٹائپ ہے،
اس کا جو تعلق ہے وہ فتن کی جو روایات ہیں کہ مسلمانوں کے درمیان جو آپ نے فرمایا تھا کہ آپس میں خانہ جنگی ہوگی، اب وہ جو روایات تھی، وہ جو احادیث تھی، یہ جو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میرے پاس علم کے 2 برتن، جو دوسرا برتن ہے اگر میں نے اس کا ڈھکن بھی ہٹایا، اس کو اگر میں نے پھیلا بھی دیا، بتا بھی دیا، تو میری شہرت کاٹ دی جائے گی. تو وہ یہ تھا، اس میں جو وہ مسلمانوں کے درمیان جو آگے چل کر خانہ جنگی ہونی تھی اور جو ہوئی، ٹھیک ہے، تو وہ مراد تھی. پھر اسی طرح امور سلطنت کے معاملات کیسے ہوں گے، کیا ہوگا، کیا خون خرابہ ہوگا، کیسے سلطنت جب وہ ایک کے بعد دوسرے کو جائے گی اور کیسے معاملات ہوں گے، اس کا ذکر تھا. برے حکمرانوں کے نام بتائے تھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور اس سے متعلق جو وہ جو نا واقعات تھے، خبریں تھی کہ امت جو وہ قریش کے چند لڑکوں کے ہاتھوں جب وہ ہلاک ہوگی، اور منافق کون کون منافق ہے وہ نام بتائے تھے، فتنوں کی پیشن گوئیاں کر دی تھی. ٹھیک ہے، تو حدیث کی دوسری قسم یہ. اب اس میں علماء کرام یہ بیان کرتے ہیں کہ جو پہلی قسم ہے اس کا بیان کرنا لازم اور ضروری، اس کو اگر نہیں بیان کریں گے تو کتمان حق کی وہی لازم آئے گی. جو دوسری قسم ہے کہتے ہیں اس کا بیان کرنا ضروری نہیں ہے، لازمی نہیں ہے. نمبر 1 بات. نمبر 2 بات یہ کہ اگر یہ جو دوسری قسم والی فتن والی جنگوں والی احادیث ہے، اس کو بیان کرنے سے فتنوں کے مزید پھیلنے کا خدشہ ہو، لڑائی جھگڑا مزید بڑھ جائے، تو پھر تو ضروری ہوتا ہے کہ ان کو نہ بیان کیا جائے. ٹھیک ہے، اسی لیے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ان احادیث کو نہیں بیان کیا تھا. ٹھیک ہے، اور ان احادیث کو بیان نہ کرنے کی وجہ سے کیا ہوا کہ جو نا کوئی کتمان حق ان پر نہیں آیا. ٹھیک ہے، اور یہ کہ اگر بیان کرتے تو مزید فتنہ پھیلتا، فساد پھیلتا. ٹھیک ہے، اور مزید علماء کرام یہ بیان کرتے ہیں کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتمان حق کریں. کتمان حق کی اگر آپ احادیث پڑھیں اس کے تو راوی خود حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ کتمان حق کریں. ٹھیک ہے، تو انہوں نے کتمان حق نہیں کیا تھا. کتمان حق اس وقت ہوتا ہے جب آپ عقائد، احکام، معاملات، اخلاق یہ والی احادیث کو بیان نہ کریں، تب کتمان حق ہوتا ہے، ورنہ کتمان حق نہیں ہوتا. اچھا، اس میں ایک اور واقعہ بھی جو علماء کرام بیان کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کوئی بات ایسی ہوتی ہے جو آپ نہ بیان کریں تو بہتر ہوتا ہے. مثلا وہ ایک واقعہ بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص لا الہ الا اللہ پر ایمان لے آئے اور اسی پر اس کا انتقال ہو جائے تو وہ شخص جو ہے وہ ضرور جنت میں داخل ہوگا. تو حضرت معاذ رضی اللہ تعالی عنہ نے اسی موقع پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ کیا یہ بشارت میں جا کے لوگوں کو نہ دے دوں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، ابھی نہیں بتاؤ، کیونکہ مجھے ڈر ہے کہ کہیں لوگ ایمان لانے کو کافی سمجھ کر اعمال چھوڑ کر نہ بیٹھ جائیں. تو کافی سالوں تک جب وہ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ نے یہ حدیث نہیں بیان کی تھی. پھر آخری عمر میں انہوں نے بیان کی تھی، آخر میں، کہ انہوں نے کہا کہ کہیں یہ حدیث رہ نہ جائے، تو پھر آخر میں انہوں نے بیان کی تھی، عمر کے آخری سے. تو اس سے پتہ چلا کہ اگر کسی سے کہ کوئی ایسا مسئلہ ہو، کوئی ایسی بات ہو جس سے نقصان کا اندیشہ ہو مسلمانوں کو، اہل ایمان کو، عملی لحاظ سے، جو جنگوں کے لحاظ سے، تو اس کو نہ بیان کرنا جو وہ بہتر ہوتا ہے. سنن نبی داؤد کی ایک طویل حدیث ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ جس میں اس بات کا تذکرہ ہے کہ اگر کوئی شخص نماز پڑھ رہا ہو اور اس کے آگے سترا جو وہ نہ لگاؤ، وہ جو ہوتا ہے نا اسٹک ہوتی ہے یا کوئی چیز رکاوٹ، کہ نمازی اگر سترا اگر لگا ہوا ہے، نمازی آگے گزر جائے گا تو کوئی مسئلہ نہیں، نماز میں کوئی خلل واقع نہیں ہوگا. ٹھیک ہے، اور جو گزرنے والا ہے اس پر کوئی گناہ نہیں ہوگا. اگر یہ کہ وہ جانتے بوجھتے کوئی گزر جائے گا آگے سے، ٹھیک ہے، اور جب وہ سترا نہیں لگا ہوا تھا یا وہ سترے کے آگے سے گزر گیا جان بوجھ کر، تو گناہ ہوگا. ٹھیک ہے، تو اس حوالے سے بیان ہوا ہے، سنن نبی داؤد کی حدیث ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، طویل حدیث ہے، اس کا جز میں بیان کر رہا ہوں، کہ اگر کوئی شخص بغیر سترے کے نماز پڑھ رہا ہو اور اس کی نماز کے آگے سے اگر کوئی کتا گزر جائے یا خنزیر گزر جائے یا عورت گزر جائے، اور بھی ذکر آیا یہ گزر جائے، یہ گزر جائے، یہ گزر جائے، تو اس حوالے سے بیان ہوا ہے کہ اس کی نماز جو وہ ٹوٹ جاتی ہے. تو کیا یہ بات یعنی ایسے ہی ہے کہ کیا واقعتاً اگر کوئی جو ہے نا کوئی نماز پڑھ رہا تھا، آگے سترا نہیں تھا اور آگے سے کوئی عورت گزر گئی یا کتا گزر گیا یا اس طرح کی چیزیں گزر گیا، اس کی نماز ٹوٹے گی یا نہیں؟ ٹھیک ہے، تو اس حوالے سے علماء کرام یہ بیان کرتے ہیں کہ جو مذکورہ حدیث ہے یہ سندن ضعیف ہے، سندن یہ ضعیف ہے، لیکن اس کے اور بھی کچھ ترک ہیں اس حدیث کے، اور تعدد ترک کی وجہ سے یہ حدیث جو وہ حسن لغیرہ ہی بن جاتی ہے. اصول حدیث جنہوں نے پڑھی ہے وہ اس بات کو سمجھتے ہیں. تو تعدد ترک کی وجہ سے یہ حدیث جو وہ حسن لغیرہ ہی بن جاتی ہے. اب وہ آگے بیان کرتے ہیں کہ رہی یہ بات کہ جی آیا اگر کوئی جو وہ عورت یا کتا یا گدھا وغیرہ کوئی چیز گزر جائے
تو کیا اس سے جب وہ نماز ٹوٹتی ہے نہیں ٹوٹتی؟ تو اس میں علماء کرام یہ بیان کرتے ہیں کہ اصل میں جو ٹوٹنے کا ذکر آیا نا نماز کے، تو یہ مراد نہیں کہ نماز ٹوٹی، اس میں علماء کرام یہ بیان کرتے ہیں اس کا خشوع و خضوع ٹوٹے گا، اس کے خشوع اور خضوع میں جو وہ خلل واقع ہوگا، یا نماز کے ٹوٹنے سے مراد خشوع و خضوع کا ٹوٹنا مراد ہے، نہ یہ کہ نماز کا ٹوٹنا، خشوع و خضوع ٹوٹے گا۔ اچھا خشوع و خضوع کیوں ٹوٹے گا؟ ایک تو سادہ سی بات ہے کہ جی وہ توجہ اس طرف چلی گئی، یا ایک تو یہ، ایک اور بات ہے جو کہ باطنی بات ہے، جو کہ سنن ترمذی کی حدیث میں بھی بیان ہوئی کہ ان چیزوں کے اندر جب وہ شیطانی اثر ہوتا ہے، حدیث میں آئی یہ بات، جیسا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جامع ترمذی کی حدیث میں کہ الکلب الاسود الشیطان، کہ جو خاص طور پہ جو کالا کتا ہے نا وہ تو شیطان ہوتا ہے، حدیث میں بیان ہوا۔ اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جامع ترمذی کی حدیث میں النساء حبائل الشیطان، کہ عورتیں جو وہ شیطان کی رسیاں ہیں۔ پھر اسی طرح جب وہ گدھے کے بارے میں بیان ہوا کہ گدھے کی آواز جو وہ شیطانی اثرات کی بنا پر ہوتی ہے، ٹھیک ہے، تو اس لیے کہا گیا کہ چونکہ ان میں ان چیزوں کے گزرنے سے شیطانی اثرات کا معاملہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، تو اس لیے انسان کا جو وہ خشوع اور خضوع ہے وہ ٹوٹنے کے کبھی امکانات ہوتے ہیں، تو اس سے نماز کا ٹوٹنا مراد نہیں ہے بلکہ خشوع اور خضوع کا ٹوٹنا مراد ہے۔ بہتر یہ کہ جب بھی نماز پڑھیں تو آگے سترہ لگا لیں، یا ایسی جگہ آگے کوئی دیوار ہو، ایسا ہو کہ جو ہے گزرنے والوں کے لیے مسئلہ نہ ہو، خاص طور پہ اسٹیشن پہ لوگ نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں یا کوئی مسافر خانے میں پڑھ رہے ہو تو آگے کوئی چیز جو وہ رکھ لیں سترے کے طور پر، کوئی لمبی چیز رکھ لیں، ٹھیک ہے، اتنی لمبی چیز ہو، ٹھیک ہے، ایک ہاتھ لمبی چیز ہو، اتنی لمبی یا اس سے زیادہ ہو جائے تو اور بھی اچھی بات ہے، ورنہ کم از کم اتنی ہو، اس کو آگے رکھ لیں جو سترا بن جائے، تاکہ جو گزرنے والے ان کو گناہ نہ ہو۔ مزید بس 5 منٹ آپ کے لوں گا، بس اس کے بعد ختم کرتے ہیں، حدیث تو بہت ہیں لیکن وقت کم ہے ہمارے پاس۔ جی ایک مشہور واقعہ ہے کہ صحیح بخاری کی حدیث میں آیا ہے کہ ایک صحابی تھے جو کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں موجود تھے، اور ایک خاتون آئیں اس محفل میں، اور انہوں نے خاتون نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں نے اپنے آپ کو جب وہ اللہ کے لیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہبہ کر دیا، میں نے اپنے آپ کو۔ تو آپ نے فرمایا کہ مجھے تو عورتوں میں حاجت نہیں، یعنی میں تو نہیں نکاح کرنا چاہتا۔ تو پھر آپ نے صحابہ سے کہا کہ کوئی ان سے نکاح کرنا چاہتا ہے؟ تو ایک صحابی نے کہا کہ جی میں کرنا چاہتا ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صحابی سے کہا کہ آپ کے پاس کوئی جوڑا ہے، کوئی خاتون کے لیے جوڑا ہو؟ تو کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم تھا کہ صحابی بہت غریب ہیں، تو آپ نے پوچھا کہ بھائی چلو ٹھیک ہے، باقی آپ جو ہے نا وہ نقدی یا اور چیزیں ہیں وہ تو نہیں افورڈ کر سکیں گے، جوڑا اگر آپ افورڈ کر سکیں تو جوڑا دے سکتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ نہیں میں تو نہیں جوڑا دے سکتا۔ پھر آپ نے جو ہے وہ فرمایا کہ آپ کے پاس کوئی لوہے کی، سونا چاندی تو دور کی بات ہے وہ تو افورڈ نہیں کر سکتے، لوہے کی کوئی انگوٹھی ہے آپ کے پاس؟ تو انہوں نے کہا کہ وہ بھی نہیں ہے میرے پاس۔ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صحابی سے کہا کہ کیا آپ کے پاس قرآن کا کچھ حصہ ہے، مطلب یعنی کہ آپ کو کچھ قرآن حفظ ہے؟ تو ان صحابی نے کہا کہ ہاں جی مجھے فلاں صورت قضا و قضا و قضا فلاں صورت مجھے حفظ ہے۔ تو آپ سے نے فرمایا کہ میں نے قرآن کی بدولت جب وہ آپ کا نکاح کر دیا۔ اس پر ہمارے نوجوان حضرات خاص طور پر یونیورسٹی میں پڑھنے والے اور اس کے بعد والے جن کی جابس وغیرہ نہیں ہوتی، تو وہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے ہمارے پاس یہ کہ وہ مہر شہر نہیں ہے، فائنینشلی ہم ویک ہیں، تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کے عوض نکاح کر دیا تھا، اس کو بطور مہر قرار دیا تھا۔ تو علماء کرام بیان کرتے ہیں ایسا معاملہ نہیں ہے جو بظاہر نظر آ رہا ہے۔ در مختار جو کہ امام حسکفی رحمہ اللہ فقی ہیں، بہت بڑے فقی گزرے، ان کی کتاب ہے، وہ کہتے ہیں ایک اصول ہے مہر کے حوالے سے، ایک اصول ہے کہ مہر وہ چیز بن سکتی ہے جو مال ہو یا مال میں کنورٹیبل ہو۔ سونا ہے مال میں کنورٹ ہو سکتا ہے، چاندی ہے ہو سکتی ہے، اور کوئی بھی چیز جو یا تو ڈائریکٹلی مال ہو یا مال میں ایزیلی کنورٹیبل ہو، تو وہ چیز مہر بن سکتی ہے۔ ایسی چیز جو مال میں کنورٹ نہیں ہو سکتی، قرآن کی آیات ہیں، صورتیں ہیں وغیرہ، تو یہ اس میں کنورٹ نہیں ہو سکتی، تو یہ مہر بن ہی نہیں سکتا۔ ایک دلیل پہلی۔ اچھا ساتھ ہی ایک اور بات علماء کرام یہ بیان کرتے ہیں کہ اگر بالفرض کسی نے جب وہ پتہ نہیں تھا، کسی کو علم نہیں تھا اور اس نے اس عوض نکاح کر لیا، ٹھیک ہے، تو علماء کرام بیان کرتے ہیں نکاح ہو گیا، نکاح درست ہے لیکن مہر دینا پڑے گا۔ اب مہر کیا ہوگا؟ چونکہ مہر تو طے نہیں ہوا، جو نقدی کی صورت میں یا کنورٹیبل ٹو کیش ہونا تھا وہ تو طے نہیں ہوا، وہ کیا ہوگا پھر؟ وہ کہتے ہیں مہر مثل ہوگا۔ مہر مثل کہتے ہیں کہ لڑکی کے خاندان میں جو مہر چل رہا ہے، جو ٹرینڈ چل رہا ہے مہر کا،
کہ کتنے اس کی کزن نے کتنا دیا، اس کی بڑی بہن کا کتنا تھا، چھوٹی بہن کا کتنا تھا. جو ان کے یہاں خاندان میں جو ٹرینڈ چل رہا ہے اب وہی ٹرینڈ ہوگا، وہی مہر کی رقم متعین ہوگی، مہر دینا پڑے گا. نکاح ہو گیا، اگر کسی نے اس طرح کر لیا معاملہ کہ اس نے کہا مجھے قرآن کی یہ سورہ یاسین حفظ ہے، سورہ رحمان حفظ ہے وغیرہ وغیرہ، ٹھیک ہے، یا پورا قرآن حفظ ہے، تو اس طرح کر لیا نکاح. کہتے ہیں نکاح درست ہے لیکن مہر ختم نہیں ہوا، مہر دینا پڑے گا اور وہ مہر مثل ہوگا. پھر ایک بات. دوسری بات علماء کرام یہ بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ اس چیز کا امکان ہو سکتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی چیز جو کہ جو ہے نا نقدی کی صورت میں ہو یا جو کنورٹ ہو سکتی ہو نقدی میں، ایسا مہر مقرر کیا ہو لیکن حدیث میں بیان نہ ہو. قرآن کے شرف کی وجہ سے اس کا ذکر جو وہ آ گیا، اس کا ذکر نہ کیا، اس چیز کا احتمال ہے. اور ساتھ ہی علماء کرام یہ بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں یہاں یہ کہاں لکھا ہے کہ جو ہے نا باقی کچھ مہر تھا ہی نہیں، صرف اور صرف اسی کو مہر بنایا تھا، اس کے علاوہ کوئی اور چیز بطور مہر میں نہیں تھی. یہ بات کہاں لکھی ہے اس حدیث میں؟ کہتے ہیں امکان ہو سکتا ہے. تیسری بات، آخری بات، وہ یہ کہ علماء کرام بھی آپ بیان کرتے ہیں کہ اگر بالفرض صرف اور صرف وہ قرآن کی صورتیں ہی بالفرض مہر تھی تو یہ صرف ان صحابی کے لیے تخصیص ہوگی، باقی کسی اور کے لیے نہیں ہو سکتا. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب وہ کر سکتے تھے اللہ تعالیٰ کے اختیار سے، ٹھیک ہے. تو اگر بالفرض ایسا معاملہ تھا بھی بالفرض، کہتے بظاہر جو اصول ہیں، جو قواعد شریعہ ہیں، شریعت کے اصول ہیں، اس کے تحت تو وہی چیز مہر بنے گی جو یا تو نقدی ہو یا نقدی میں کنورٹ کی جا سکتی ہو. تو اگر بالفرض ایسا معاملہ تھا تو خاص ان صحابی کے لیے ہوگا، باقی کسی اور کے لیے ایسا معاملہ نہیں ہو سکتا. ایک بڑا اہم مسئلہ جو کہ ہر جمعے میں پیش آتا ہے ہمیں، وہ یہ کہ جو ہے نا جمعے کے اندر بچے بھی موجود ہوتے ہیں اور بچے آپس میں گفتگو کر رہے ہوتے ہیں. اور حدیث میں آیا ہے، صحیح بخاری و مسلم کی حدیث ہے کہ اگر کوئی جب امام صاحب خطبہ دے رہے ہوں، جو عربی والا خطبہ ہے جب وہ دے رہے ہوں، تو اگر کسی نے کوئی بات کر رہا تھا اور اس کو کہا کہ خاموش ہو جاؤ، تو اس نے روکنے والے نے، منع کرنے والے نے لغو کام کیا. اب وہ بچے بول رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، اب وہ بڑا ڈسٹرب ہو رہا ہوتا ہے معاملہ، خاص طور پر جب بچہ یا تو ساتھ بیٹھا ہو یا قریبی ہو، ٹھیک ہے، اور وہ امام صاحب خطبہ دے رہے ہیں اور اگر آپ کو جو ہے نا وہ سمجھ بھی آ رہا ہے، عربی بھی آتی ہے، سمجھ بھی آ رہا ہے، اب وہ اس وقت جو کیفیت ہوتی ہے بڑی پیچیدہ ہوتی ہے. اب حدیث میں آیا کہ جو ہے نا جس نے منع کیا، جس نے روکا، تو اس نے لغو کام کیا. تو اس پر جو وہ فقہا بیان کرتے ہیں، علماء کرام بیان کرتے ہیں کہ اس میں ایک صورت جائز ہے. وہ کون سی؟ کہتے ہیں ہاتھ کے اشارے سے آپ کر سکتے ہیں. آپ نے کہا اشارے سے کر سکتے ہیں، بولنا نہیں ہے. اس کی اجازت ہے، اس کا جواز ہے. اور یہ جو جواز ہے یہ رد المحتار میں بھی بیان ہوا ہے. رد المحتار میں علامہ ابن عابدین شامی رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کی ہے، اور اسی کتاب کو جو ہے نا اس کا جو دوسرا نام ہے فتاوی شامی، وہ اسی کتاب کو فتاوی شامی کہتے ہیں. تو علامہ شامی رحمۃ اللہ نے بیان کیا کہ ہاتھ کے اشارے سے آپ منع کر سکتے ہیں، یہ جائز ہے، بول کے نہیں کہنا، بول کے منع ہے. جی وقت تو مکمل ہو گیا ہے، بس آخری حدیث لیتے ہیں ہم چونکہ وقت ہمارا مکمل ہو گیا. سیرت کی کتابوں کے اندر واقعات آتے ہیں، اسی طرح حدیث میں بھی واقعات آتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ ابن ابی جو منافق، رئیس المنافق تھا، اس کی نماز جنازہ جب وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھائی، اور پھر یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نبی آپ نے وہ نماز جنازہ کیوں پڑھائی ان کی. پھر اسی طریقے سے غزوہ احزاب کے بعد جب وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب وہ اپنے ہتھیار اتارنے لگے تو حضرت جبریل امین علیہ السلام تشریف لے آئے، کہا کہ جی آپ نے اپنے ہتھیار کیوں اتار دیے؟ ابھی تو فرشتوں نے جو وہ اپنے ہتھیار نہیں اتارے، ابھی تو آپ کو جا کر بنو قریظہ سے جنگ کرنی ہے. تو اب یہ بظاہر یعنی بعض لوگوں کو لگتا ہے کہ یہ بات جو معاملات ہیں جس میں ایک عمل نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور اس عمل پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے توجہ دلا دی گئی کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ایسا کیوں کیا، ایسا نہیں ہونا تھا، ٹھیک ہے. تو یہ کیوں کہا گیا؟ حالانکہ قرآن حکیم میں جو بات بیان ہوئی ہے قرآن کی آیت میں، وہ بظاہر ایسے لگتا ہے کہ ان واقعات کے خلاف ہے. مثلا سورہ نجم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے کہ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو وہی بات کہتے ہیں جو اللہ کی طرف سے وحی ہوتی ہے، اپنی خواہش سے کوئی بات نہیں کہتے، جو بات بھی کہتے ہیں وہ اللہ کی طرف سے وحی ہوتی ہے، وحی کے علاوہ کچھ نہیں ہوتی.
تو اگر یہ معاملات وہی تھے عبداللہ ابن ابی کی نماز جنازہ، تو پھر جو ہے نا توجہ کیوں دلائی گئی؟ یہ کیوں کہا گیا کہ اے نبی آپ نے ایسا کیوں کیا؟ پھر اسی طرح جب وہ عذاب کے بعد بنو قریظہ والا معاملہ ہتھیاروں کو اتارنے، تو یہ کیوں کہا گیا؟ تو کیا اس میں بظاہر تضاد ہے؟ نہیں، تضاد کچھ نہیں ہے۔ اس میں علماء کرام یہ بیان کرتے ہیں کہ اصل میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو وحی کی جاتی تھی اس کی مختلف صورتیں تھیں۔ اس میں وحی کی ایک صورت یہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر خاص الفاظ نازل کی جاتے تھے، اور وہ الفاظ قرآن حکیم کی آیات اور صورتیں ہوتی تھیں۔ کبھی کبھی یہ ہوتا تھا کہ خاص مخصوص الفاظ نہیں ہوتے تھے، بلکہ کوئی معنی یا مفہوم بیان ہوتا تھا۔ جیسے آپ کسی سے کوئی بات کہہ دیتے تو اب یہ نہیں ہوتا کہ آپ کے جی یہی بات آپ کہتے ہیں کہ جی آپ نے ایک بات کی، اب وہ جا کر اگر کسی سینئر سے بات کرے گا تو ظاہری بات ہے سینئر سے اس طریقے سے بات کرے گا، ٹھیک ہے، آداب کو ملوث رکھ کر۔ تو کچھ مفہوم بیان کیا جاتا تھا، کوئی معنی بیان کیے جاتے تھے، اور پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان معانی کو، ان مفاہیم کو اپنے الفاظ میں بیان کرتے تھے، جسے حدیث کہتے ہیں۔ اسی طرح وحی کی تیسری صورت یہ ہوتی تھی کہ بعض اوقات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی میں کوئی قاعدہ کلیہ، کوئی اصول بیان کیا جاتا تھا، اور جو قاعدہ کلیہ ہوتا تھا، اصول ہوتا تھا، اس اصول، اس قاعدے کلیے کی روشنی میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اجتہاد کرنا ہوتا تھا۔ اب اجتہاد میں یہ بات انڈرسٹوڈ ہے کہ جب بھی کوئی مجتہد اجتہاد کرتا ہے تو دونوں آپشن ہوتی ہے کہ وہ صحیح راستے پر بھی پہنچ سکتا ہے اور اس کے برخلاف راستے پر بھی پہنچ سکتا ہے، اور مجتہد سے اگر بالفرض خطا بھی ہو جائے تو اس میں گناہ نہیں ہوتا بلکہ سنگل اجر پھر بھی ہوتا ہے۔ اگر مجتہد جو ہے وہ مصیب ہو، یعنی صحیح ہو، درست فیصلے پر پہنچے تو دوہرا اجر ہے، ڈبل اجر ہے، اور اگر یہ کہ درست رائے پر نہ پہنچے تو پھر یہ کہ سنگل اجر پھر بھی ہے۔ تو جب اصول، اگر وحی میں کوئی اصول بیان ہوا ہے، قاعدہ کلیہ بیان ہوا ہے، اس کی روشنی میں آپ سے کو اجتہاد کرنا تھا، تو اجتہاد میں تو یہ بات انڈرسٹوڈ ہے، ٹھیک ہے، کہ امکان ہو سکتا ہے خطا کا، جسے ہم اجتہادی خطا کہتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ ہو سکتا ہے۔ تو اسی لیے یہ کہ یہ جو معاملات تھے کہ عبداللہ ابن ابی کی نماز جنازہ پڑھانے کا معاملہ، اور پھر بعد میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے توجہ دلانا کہ نبی آپ نے کیوں پڑھائی نماز جنازہ، پھر اسی طرح غزوہ احزاب کے بعد ہتھیار اتارنے کا معاملہ، اور پھر بعد میں توجہ دلائی گئی، تو اس میں ایک بیان کرتے ہیں یہ اس میں اصل میں وحی میں اصول بیان کیے گئے تھے، آپ سب نے اجتہاد کیا، لیکن اجتہاد میں جو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوسری رائے پر پہنچے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس جب وہ خطا پر جب وہ نہیں برقرار رکھا، بلکہ جب وہ درستگی اور صحیح بات جب وہ بتلا دی، ٹھیک ہے، تو اس میں جب وہ اس میں جو ہے نا، یعنی یہ دونوں باتیں جب وہ ٹکرا نہیں رہی، تضاد نہیں ہے اس میں کوئی، ٹھیک ہے، بالکل صحیح ہے بات، یعنی یہ معاملات جو ہیں، یہ قرآن کی آیت جو ہے سورہ نجم کی کہ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، تو یہ واقعات جو ہے اس آیت سے نہیں ٹکرا رہے، یہ بالکل ٹھیک ہے اپنی جگہ۔ بس آج کے لیے اتنا کافی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو کچھ ہم نے یہاں پر باتیں سمجھی ہیں ان کو ہمیں جب وہ یاد رکھنے کی، کیونکہ یہ ایشوز ہیں، اور اس وقت یہ جو ہے نا، یعنی اس وقت ہم جس دور سے گزر رہے ہیں، اس وقت یہ کہ لوگ جو ہے وہ اہل علم علماء سے کم سیکھ رہے ہوتے ہیں، یوٹیوب سے جو بھی مل گیا تو اس سے چیزیں لے رہے ہوتے ہیں، اور وہ پھر غلط چیزیں ہوتی ہیں۔ جیسے وہ ایک صاحب نے کہا، یوٹیوب پر ہے موجود، کہ جی صحیح مسلم کی حدیث میں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے 12 منافق تھے، ٹھیک ہے، تو اب اس طرح کی باتیں ہیں، وہ پھر لوگ جو ہے نا پھر اس سے وہ ہو جاتے ہیں، غلط نظریات کے حامل ہو جاتے ہیں، گمراہ ہو جاتے ہیں، تو پھر اس طرح کی نشستوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ یہ علمی نشستوں کی آج کے دور میں جو ہے وہ خاص طور پر ضرورت ہے، تاکہ حدیث کی حفاظت ہو اور حدیث کا صحیح مفہوم بیان ہو۔ اب یہ حدیث بیان کر دی، اس کو بھی میں ذرا واضح کر دوں، جس حدیث میں صحیح مسلم کی حدیث میں آیا نا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے صحابہ میں 12 منافق تھے، اس کی وضاحت اگلی حدیث میں آ گئی ہے۔ اگلی حدیث میں آ گیا کہ میری امت میں 12 منافق ہیں۔ تو اس میں محدثین نے یہ بات بیان کی ہے کہ پچھلی حدیث میں جو صحابی کا لفظ آیا، صحابی سے مراد جو اصطلاحاً ہم صحابی کے لیے اصطلاح مراد کرتے ہیں وہ مراد نہیں ہے، صحابی سے مراد امتی مراد ہے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات، جزاکم اللہ خیرا۔